بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے حیض کے مسائل۔ دو اہم مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طہر کے کیا معنی ہیں اور طہر کی مدت کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جماع کی کب تک ممانعت ہے۔ تو چلیے ناظرین چلتے ہیں ان دونوں سوالوں کے جوابات کی جانب۔ ناظرین یہ میری کتاب کا حوالہ ہے خواتین کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کی مرتب و تحقیق ہیں مولانا مفتی ثناء اللہ محمود صاحب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 324۔ پہلے مسئلے کی اگر ہم بات کریں تو اس کی سوال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے ساتھ کب تک جماع کرنا منع ہے۔ ناظرین سوال کا جواب یہ ہے کہ جس عورت کے بچہ پیدا ہو اس کے لیے نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ تو اگر کسی عورت کو اس مدت میں برابر تھوڑا بہت خون آتا رہا ہے تو اس کا شوہر 40 دن تک اس سے مجامعت نہیں کر سکتا۔ 40 دن کے بعد جائز ہے۔ چونکہ نفاس کی کم مقدار کی کوئی مقرر حد نہیں ہے، لہذا اگر 40 دن سے پہلے پہلی مرتبہ میں یا عادت کے مطابق خون بند ہو جائے تو غسل کے بعد اس سے صحبت کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طہر کے معنی کیا ہے اور طہر کی مدت کیا ہے۔ تو ناظرین سوال کا جواب یہ ہے کہ طہر کے معنی ہے حیض کا نہ آنا، یعنی جب حیض عادت کے مطابق یا 10 دن پر بند ہو جائے اور اس کے بعد حیض نہ آئے تو حیض کے نہ آنے والی اس مدت کو طہر کہا جاتا ہے۔ اس کی کم از کم مدت 15 دن اور 15 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جبکہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے۔ ناظرین یہ فتویٰ دینے والے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عزیز الرحمان صاحب۔ اگر آپ کو ان دونوں مسئلوں کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی ابہام ہے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو